حدیث نمبر 543 پڑھنی ہے ہم نے یا پڑھ چکے ہیں؟ پڑھنی ہے. وعن المقدام ایک منٹ ذرا میں دیکھوں پیچھے سے. وعن المقدام بن معدی کریب رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کسی نے نہیں کھایا کوئی کھانا جو بہتر ہو اس سے جو کسی نے اپنے عمل ہاتھ کے عمل سے کھایا. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، خود محنت کر کے ہاتھ کی محنت سے کمایا کرتے تھے. یہ باب ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر ہماری گفتگو بھی ہو چکی ہے کہ محنت سے جو انسان کماتا ہے اور جائز ہے تو کوئی پیشہ بھی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان خود بھی اپنے مقصد کے مطابق کوئی پیشہ اختیار کر لے، اور کوئی اگر اختیار کرے تو اسے برا بلا نہ کہے یا قابل ملامت یا قابل افسوس یا قابل رحم نہ سمجھے، نہ اس کے سامنے اظہار کرے. باب الکرم والجود. ایک سوال جی پیچھے پڑھ گیا تو انسان جب 40 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد یعنی کہ دین کے کام کرو کام کوئی نہ کرے، اس میں کیا ہے معاملہ ہے؟ یہ تو ہے کہ جب آپ نے کمانا ہے تو محنت کر کے کمائے انسان، دوسرے کے بلبوتے پہ نہ رہے کہ جی مانگ کے گزارا. جیسے آج گداگری عام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مانگنے سے. یا ہوتا یہ ہے کہ خاندانوں میں ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا امیر ہو گیا اور وہ مدد کرتا رہتا ہے تو نکما ہو جاتا ہے. یہ اور شے ہے. ایک ہے انسان کوئی مقصد طے کرتا ہے، اس مقصد کے لیے کمائی چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی اس کو پھر جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، وہ الگ سے ہے. اس کے بارے میں ایک روایت پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا دوسرا بھائی جو ہے یہ کام نہیں کرتا، ہر وقت دین کا کام کرتا رہتا. تو آپ نے اسے کہا تھا کہ شاید تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ اس کی وجہ سے ملتا ہے. ایسے ہی اصحاب صفہ کا معاملہ تھا کہ وہ کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، لوگ آ کے انہیں وہ دیا کرتے تھے. یہ تو ہے کہ آپ نے دین کی خاطر اپنا آپ کو وقف کر دیا، یہ تو آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور مجھے پال رہا ہے. تو بعض گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کاروبار میں آپ پتہ ہے دوسرے بھائی کا کاروبار ہے تو وہ اسی سے مانگ مانگ کے کھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، محنت کر کے کھانا چاہیے. باب الکرم والجود، سخاوت کا باب. والانفاق. ایک سوال جی پچھلا باب ہے، اس کے جو عنوان ہے جی اس کے آخر کے جو دو الفاظ ہیں اس میں اس کی نسبت یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ جو ہے نا نہیں یہاں نہیں ہے سنتلے کی حدیث. وہ ویسے انہوں نے باب یہاں بنایا ہے اور احادیث آگے آ رہی ہیں اس سے متعلق، وہ ادھر آنی چاہیے تھی. باب الکرم والجود، سخاوت کا اور کیا کہیں گے آپ، بے نیازی کا باب. ٹھیک ہے. والانفاق فی وجوہ الخیر، اور نیکی کے خیر کے کاموں پر خرچ کرنے کا باب. ثقۃً باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے. یہ محض خرچ کرنے کا باب نہیں ہے یا محض سخاوت کا باب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے خرچ کرنا اور نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں پیسے لگانے کا باب. اس سے کیا مراد ہے؟ بس یہ حدیث پڑھ کے واضح ہوگا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو شے بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہیں ریٹرن ہو کر ملے گی، یعنی تم اس کا اجر دیے جاؤ گے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھلائی کرتے ہو یا کسی خیر کے کام میں لگاتے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور
جو نیکی بھی تم کرو گے، جو نیکی کام میں تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، پورا اجر دیا جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ابن خیر سے یہاں مال مراد ہے، ٹھیک ہے، اوپر بھی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو لوگوں کے بارے میں، یعنی حسد جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں کے بارے میں۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ حسد جو ہے یہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غبطہ، ٹھیک ہے، یہاں دیا ہوگا نیچے کہیں، ہاں دیا ہوا ہے الاغتباط، ٹھیک ہے، پہلے ہی جو نوٹ جو ہے، ھذا لیس من الحسد المذموم وانما معناه الاغتباط ای لا یغبط انسان غیرہ الا فی خصلتین حمیدتین۔ غبطہ کہتے ہیں رشک کرنے کو، اور حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھ کے یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ خیر چھن جائے، اور رشک کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھ کے یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی یہ خیر مل جائے، مجھے بھی، یہ رشک، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حسد ہے یہ غبطہ کے معنی میں یہاں پہ، لا حسد الا فی اثنتین، رشک جائز نہیں مگر دو لوگوں کے بارے میں، یعنی بیسیکلی یہ ایک انداز ایسا بنایا گیا کہ اہمیت واضح کرنے کے لیے غبطہ کے بجائے حسد کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، یعنی دو ہی قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر انسان رشک کر سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، پھر اسے یہ توفیق بھی دے دی کہ وہ حق کی راہ میں اسے کھپا دے سارے کو، ٹھیک ہے، سارا خرچ کر دے۔ یعنی یہاں جو ہے وہ خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ خرچ کر دے، حق کے راستے میں اسے کھپا دے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِکْمَةً، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، فَهُوَ يَجْزِي بِهَا، تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں علم کے بجائے حکمت کا لفظ آیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ حکمت میں علم بھی ہوگا، جی، بیسیکلی علم کا نچوڑ حکمت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ علم تو علم کی بہت سی اقسام بھی ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے جی، لیکن جو مفید علم ہے اور جس سے انسان کوئی فائدہ حاصل کرے تو گویا وہ حکمت ہے یہاں پہ، علم کا نچوڑ۔ تو جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، محض مال کی بنیاد پہ رشک نہیں کیا جا سکتا، وہ سارا مال خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ ایک وہ ایسا ہے کہ اس کو برش کر انسان کہے کہ میرا بھی ایسا معاملہ ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور اس حکمت کے نتیجے میں وہ فیصلے کرتا ہے اور اسی حکمت کی وہ تعلیم بھی دیتا ہے۔ ان دو لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کن لوگوں پہ رشک کیا جاتا ہے؟ مال ہو، جن کے پاس صرف مال ہو اور صرف علم ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یا یہ ہے کہ صرف صلاحیتیں ہوں ان کے پاس، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے صلاحیتیں لگا کہاں رہے ہیں، مفید کاموں میں لگا رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں صلاحیتوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ مجھے ذہین بنا دے، میری اولاد کو ذہین بنا دے، اس لیے کہ ذہین ہونا کوئی خیر کی بات نہیں ہے، اس ذہن کو صحیح کاموں میں لگانا ہے نا، یعنی جتنا دنیا میں شر پیدا ہوتا ہے وہ بھی ذہین لوگ کرتے ہیں، تو محض ذہین ہونا کوئی مفید چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسا ہے، لوگ اس کے اوپر تنقید بڑی کرتے ہیں، لیکن ہے وہ بڑا ذہین انسان، کوئی ذہین ہونا تو کوئی یعنی شیطان سے بڑا کوئی ذہین ہوگا، کتنی پلاننگ ہے اس کی، کتنا وہ یعنی کیسے کیسے انسان کو وہ رنگاتا ہے، تو ذہین ہے نا، پلاننگ ہے اس کی ساری، تو محض ذہین ہونا کوئی شے نہیں۔ جی سر، یہ حکمت والے بندوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ مطلب ہے جیسے بندہ کہ یار کوئی بندہ علم والے ہمارے کوئی شیخ ہیں یا جو بھی ہیں، تو حکمت کی بیچ میں مطلب ہے یہ دیکھیں، ایک تو علامت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو اس نے علم حاصل کیا یا جو بھی اس کی حکمت ہے اس کا اثر اس کی زندگی پہ ہے اور دوسروں کی زندگی پہ ہو رہا ہے، یعنی اس سے وہ اپنی زندگی بھی سوار ہے اور دوسروں کی زندگیاں بھی سوار ہے، تو یہ علم مفید ہے۔ اور ایک شخص نے علم بڑا حاصل کیا لیکن اسے فساد ہی پیدا کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مفید علم نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہیں نا، آپ کو مل جائے گا دیوبندیوں کی 1000 غلطیاں اور
اہل حدیثوں کی 1000 غلطیاں، کتابیں مل جائیں گی 2-2000 صفحوں کی، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی جو ہے وہ یعنی ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھ دی گئی. تو یہ کیسا علم ہے جو امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ایسے ہی اپنا تمنا کر رہا ہو، ٹھیک ہے. مولوی ٹوکا کوئی دیکھے کوئی شخص تو کہے ماشاءاللہ اس کے اوپر میں رشک کروں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر انسان رشک کرے، ٹھیک ہے. تو وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے مفید کاموں میں لگایا اس علم کو، تو گویا یہ شخص صحیح حکمت دیا گیا تھا، اس نے لوگوں کے لیے کوئی اصلاح کرنا. جسے تفرقہ پیدا کیا تو اس علم کی کوئی معاملہ نہیں ہے. ایسے ہی جو مال خرچ تو بڑا کر رہا ہے لیکن وہ کوئی مفید کاموں میں نہیں خرچ کر رہا، ایسے ہی وہ ضائع کرتا جا رہا مال، وہ بھی کوئی نہیں. وَمَعْنَاهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْبَطَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَىٰ إِحْدَىٰ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ. اس کا معنی یہ ہے کہ دو لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ہے جسے اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ سے پوچھا آپ نے تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. قالوا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر ہر کسی کو اپنا ہی مال محبوب ہے، کسی اپنے جو بعد میں آنے والے اس کا مال محبوب ہوگا. قال، تو فرمایا فإن مالہ ما قدم، تو فرمایا کہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا. ومال وارثہ ما اخر، اور وارثوں کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا. تو اگر تمہیں اپنا مال پسندیدہ ہے تو کیا کرو، پھر آگے بھیجو تاکہ وہ تمہیں ملے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ حدیث اور وہ شروع میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب بیمار تھے بہت سخت، انہوں نے اندیشہ تھا کہ اسی بیماری میں میری موت نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں صدقہ کر دوں، تو آپ نے منع کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اپنے بھروسہ کے لیے چھوڑ کے جاؤ. تدبیر کیا دونوں کے درمیان؟ سر گرو صاحب اس حال میں نہیں چھوڑنا کہ وہ پھر مانگتے پھریں یا محتاج ہو کسی کے آگے، ٹھیک ہے. سر ٹائم پہ جو ہے نا اسپینڈ مطلب ہے اپنی جوانی میں کرے، یہ تو نہیں کہ جب موت سامنے آ رہی ہے، جب بوڑھا ہو گیا تھا میں سارا کوئی مطلب ہے ٹھیک ہے. اور یہی بات تھی کہ خرچ کرتا رہے اپنی ساری زندگی میں، یہ نہ ہو کہ وہ موت سے ہوتی. ہاں، ایک وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں سارا خرچ کرتا رہتا ہے نارمل، وہاں خرچ کرنا جائز ہے، سارا خرچ کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے کہ باقی ساری زندگی تو وہ مال کے ساتھ ہی گزارتا رہا، اب موت قریب آ گئی ہے تو اب وہ کہتا ہے میں سارا صدقہ کر دوں، اب وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی اولاد کی بھی ایسے ہی تربیت کرے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بھی اس شے کو سمجھ سکیں، اس معاملے کو، تو وہ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی ساری تقسیم سارے جو اس کا مال ہے وہ خرچ کرتا رہے. تو وہ لوگ جو کہ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں آ کے ایک دم ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ مال جمع ہی نہیں کرتے، وہ ٹھیک ہے سارا خرچ کر دیا کریں. تو اس حدیث سے مراد ورثاء کے لیے جائیدادیں بنا کر جانا نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں جی حدیث میں بھی کہا گیا کہ اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کے جاؤ، لہذا محنت کر کے کما کے ان کو کچھ بنا کر دے کے جاؤ. یہ نہیں ہے، بنا ہوا ہے وہ ضائع کر کے نہ جاؤ کہ جی یہ سارا صدقہ کر رہا ہوں میں، ان کے لیے کچھ بھی نہ بچے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث اس سے ٹکراتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسان اپنی نارمل لائف میں اگر سارا کچھ خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ اپنا معاملہ چلا لیں گے. وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو چاہے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ صدقہ کرتے ہوئے یہ نہ گمان کرو کہ یہ تو 1 روپیہ جیب میں پڑا ہوگا، اس سے کیا بنتا ہے. 1 روپیہ ہی پاسبل ہے صدقہ کرنا، کر دو، اس کا بھی اجر ہے اللہ کے ہاں. تو آگ سے بچنے کے لیے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی پاسبل ہے اسے حقیر نہ سمجھو، وہ کر گزرو، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی 2 طرح کے معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی چھوٹی نیکی کرنے کا بھی آپشن ہے، بڑی نیکی کرنے کا بھی آپشن ہے، تو وہاں تو بڑی نیکی کرنی ہے. اور ایک ہے کہ ایک ہی نیکی کرنے کا آپشن ہے اور وہ چھوٹی سی نیکی ہے، تو انسان وہاں اسے بھی حقیر نہ سمجھے،
ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے لگ پڑے اور بڑی نیکیاں چھوڑ دیں. اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہ آپ صرف وہی نیکی کر سکتے ہیں, چھوٹی سی نیکی آپ کے پاسبل ہے, تو وہ کر گزرے, اسے حقیق نہ سمجھیں. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط کہ نہیں سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی, فقال اللہ, تو آپ نے کہا ہو کہ نہیں. یہ حدیث آ سکتی تھی اس باب میں, پچھلے باب, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وَتَعَرُضْ بِالْإِعْطَاءِ اس کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس کے جواب میں کہا ہو کہ نہیں میں نے یہ دیتا. اس کی بھی سمجھ نے تشریح کیا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شے ہو اور آپ نہ دیں, آپ ہمیشہ دیتے تھے. یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کے پاس کوئی شے نہیں ہوتی تھی تو آپ قرض لے کے دے دیا کرتے تھے, اور بعض اوقات اگر قرض بھی ممکن نہ ہوتا اور آپ کو یہ امید ہوتی کہ مجھے یہ شے کچھ دنوں میں مل جانی ہے, کہیں سے کچھ مال آ جائے گا, تو آپ اس سے وعدہ فرما لیتے کہ میں تمہیں مال دوں گا لیکن کچھ انتظار کرو میں تمہیں مال دوں گا, یعنی آپ نہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب آپ دے سکتے ہیں تو دیں, نہیں دے سکتے تو آپ پاسبل ہی نہیں, استطاعت ہی نہیں. یعنی اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں دے سکتا ہوں, میرے پاس استطاعت ہے تو دیتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. استطاعت نہیں ہے تو ختم ہو گیا مسئلہ, اب آپ دے نہیں سکتے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا صدقہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے, اس سے بندے کی عادت بن جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو دے دو. بجائے کہ آپ نے بالفرض اگر آپ کو پتا ہے کہ میں روزانہ مسجد جاتا ہوں, روزانہ ہی وہاں کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو بجائے کہ 1000 روپے ایک ساتھ کسی کو دینے کے آپ 10 روپے دیتے رہیں, آپ کا ہاتھ بھی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. مسجد کے سطح کی بات ہوئی, مسجد کے بعد جب کسی کو دے نا, کسی ایک کو دے, 20 بچے جو ہے وہ پکڑ ادھر آگے نہ بھاگتے نیچے, کوئی مسئلہ نہیں. شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو اس سے محفوظ رکھا ہو, کوئی مسئلہ نہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ, کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہوں, الا ملکان ینزلان, مگر 2 فرشتے اترتے ہیں. فیقول احدہما, ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اسے اور عطا فرما. وَيَقُولُ الْآخَرُ, اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلافا, کہ اے اللہ جو روکنے والا ہے مال کو, اس کے مال کو ضائع کر دے, اس کے مال کو تلف کر دے. ٹھیک ہے. کیا مطلب, جو شخص دینے پر قادر ہے پھر بھی روکتا ہے مال کو, سینچ کر رکھتا ہے, اس کے مال کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو تلف کر دے. وعنہ رضی اللہ عنہ, اور تلف کرنے سے کیا مراد ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر جائیں گے تو پیسے آگے جلے پڑے ہوں گے سارے, ٹھیک ہے, یا انہیں کوئی وہ دیمک لگی ہوگی, آپ استعمال نہیں کر سکتے, مفید نہیں ہوں گے آپ کے لیے, بس وہ پریشانیوں میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. سر یہاں خلفن کا کیا مطلب ہوا؟ خلف تو کہتے ہیں نا بعد میں آنے والا, ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اس کے مال میں برکت پیدا ہو جائے, اس کے مال میں اضافہ ہو جائے, چلتا رہے وہ آگے مال. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اس صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اللہ تعالی, اللہ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم, اے ابن آدم خرچ کر, ينفق علیک, تجھ پر خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیا مطلب, جب آپ مال دے رہے ہوتے ہیں کسی کو تو مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں کہ مال چلا گیا, جبکہ دیتے ہوئے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ مال آ گیا. ٹھیک ہے, یہ مال آ گیا. البتہ اگر ذہن میں یہ رکھے تو اس کے بعد دیکھتے بھی رہے, 5000 دیا تھا 10,000 کہیں سے آ جائے. ٹھیک ہے, آنے سے یہ مراد نہیں. ٹھیک ہے. اس شخص کی ضرورتیں حاجتیں اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے. ذرا ہلکا سا سوچیں کہ وہ شخص جو دوسروں کی ضرورت دے کے اس سے نہ رہ سکے اور وہ ان کو مال دے دے, تو کیا ممکن ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہو اور اللہ اس کے اوپر خرچ نہ کرے؟ ویسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یہ ہمارا بھی مطلب ہے کہ دیکھا ہوا جتنا خرچ کریں گے اتنا مل جاتا ہے. اصل میں یہ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم جب اس طرح کے 2-3 واقعے سن لیتے ہیں نا تو اس کو ذہن میں بٹھا دیتے ہیں, اور ہو کا یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ نہ ہو. یہ اصل میں تو آزمائش ہے نا,
ایک شخص یقین رکھے کہ ہوگا، اس کے بعد بھول جائے کہ کیسے ہوا کیا ہوا، اور اگر اسے مل جائے کہیں سے، اسے احساس ہو کہ اللہ نے دیا تو شکر ادا کرے۔ ایک ہے کہ انسان خرچ کر رہا ہے اور ذہن میں رکھ رہا ہے کہ اب کہیں جاؤں گا تو کوئی پکڑائے گا مجھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اسے یہ آزما لے کے اور تنگی کر دے رزق کی، اب وہ کہے گا دو جی یہ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو ملنے چاہیے تھے اور خرچ ہو گئے یہ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے قوانین ہوتے ہیں دنیاوی یہ کامل نہیں ہوتے، کامل ہو جائیں تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ 5000 روپے خرچ کروں گا اور اللہ 10,000 روپے دے دے گا تو سود تو کوئی دے گا ہی نہیں۔ لوگ گھروں میں آ کے کہیں گے آپ کو یار میں قرض آسان دینا چاہتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ جب 100% یہ معلوم ہوگا کہ کسی کو قرض دیا تو اللہ تعالیٰ نے اور مال دے تو پھر تو برائی تو ختم، پھر تو زبردستی آ کے لوگ ایک دوسرے کو دیں گے یار یہ رکھ لو، اس لیے کہ گھر جاؤں گا تو اوپر سے اور گریں گے۔ تو یہ قوانین ہوتے ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں ظاہر کرتا ہے کہیں ظاہر نہیں کرتا، آزمائش اصل مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ پکے ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب ملنے ہی ملنے ہیں، البتہ وہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ کسی بھی صورت میں دے سکتا ہے، وہ کم مال میں برکت پیدا کر دے گا، وہ ایسی مصیبتیں جو آپ کے اوپر آ سکتی تھی جو آپ کے مال کو سارے کو خرچ کر دیتی وہ آپ سے ٹال دے گا، ہمیں نہیں پتا کیسے اس نے دیے۔ ہاں یہ جنت میں جا کے یہ قصے کھلیں گے تو پھر بندہ وہ اس وقت جو ہے نا اس کی کیفیت بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے وہ کوئی بیٹھے ہوتے ہیں نا کوئی واقعہ سناتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہوئے باقی تو جنت میں جب آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے ادھر آپ کو اسٹوریاں بتائی جا رہی ہوں کہ تم نے فلاں 2 روپے دیے تھے نا 10 روپے دیے تھے کسی کو، ہاں دیے تھے، اس کے بعد کیا ہوا تھا پتا تمہیں کیا ہوا تھا، فلاں مصیبت آنے والی تھی، تمہاری ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، تم بچ گئے، اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی 10,000 روپے لگ جاتے، واہ کیا بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نہیں کھل رہی یہ چیزیں، وہاں کھل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کہہ بھی سکتا ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ ظاہر کر دے، تو جنت میں آخر کیا کرنا ہے، کچھ تفریح تو کرنی ہے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام، کون سی وہی پڑھی تھی نا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی مراد کی ہے کہ اسلام میں کون سے کام بہتر ہے۔ قال آپ نے فرمایا تطعم الطعام، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور تم سلام کہو، علی من عرفت ومن لم تعرف، اسے بھی جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہ جانتے ہو۔ تو یہ کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے، فقیروں غریبوں مسکینوں کو جی ان کو بھی اور ویسے بھی دوستوں کو عزیزوں کو، ٹھیک ہے۔ ہاں یعنی بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام محض کوئی خشک تعلقات کا نام نہیں ہے، درس کام پہ اکٹھے ہو گئے بس جی، اور کسی دینی کام پہ اکٹھے ہو گئے اور یہ سارے تعلقات اور لوگوں سے چل رہے ہیں، یہ سب بھی اسلام میں سے ہے کہ اللہ کی خاطر انسان یہ والے تعلقات بھی آپس میں رکھے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں صحابی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 خصلۃ، 40 خصلتیں ہیں، اعلیٰ جن میں سے سب سے اعلیٰ یہ ہے منیحۃ الانس، دودھ استعمال کرنے کے لیے کسی کو بکری دینا، ٹھیک ہے، یعنی نیکی کے لیے نیکی کی کچھ 40 خصلتیں بیان کی گئی، ان 40 میں سے سب سے اعلیٰ یہ ہے۔ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھیں کہ وہ معاشرہ جہاں پہ بکریاں ویسی کثرت کے ساتھ ہیں، آپ اگر گاؤں کے ماحول کو جانتے ہوں کہ جہاں پہ بھینسیں وغیرہ کافی زیادہ ہوتی ہیں گاؤں میں، تو وہاں بکری کے دودھ تو وہ استعمال ہی کوئی نہیں کرتا، کوئی رکھی ہوتی ہے بکریاں اور وہ ایسے ہی بس کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی وہ بیچنے کے قابل نہیں ہوتا دودھ نا۔ تو ایسے ہی کسی ایسے معاشرے میں جہاں بکریوں کی دودھ کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے، تو وہاں کوئی شخص اگر کسی کو بکری دے دے 2 دن کے لیے کہ یار اس کا دودھ تم استعمال کر لو، تو یہ نیکی کا کام ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 میں سے سب سے اعلیٰ یہ ہے، یعنی آپ نے ایک چھوٹی نیکی کو 40 نیکیوں میں سب سے اعلیٰ شمار کیا، ٹھیک ہے۔ ما من عامل یعمل بخصلۃ منها، کوئی عمل کرنے والا ایسا نہیں جو ان میں سے کسی خصلت پہ عمل کرے، رجاء ثوابها، اس کے ثواب کی امید کے ساتھ، وتصدیق موعودها، اور اس پر جو اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، جو بشارتیں دی گئی ہیں اس کی تصدیق کے ساتھ، الا ادخلہ اللہ تعالی بها الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔
اب 40 خصلتوں میں سے سب سے بڑی یہ ہے، تو نیچے کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیچے کی نیکیاں کیا ہوں گی. یعنی اس کو آج کی مثال سے آپ سمجھیں تو کوئی شخص کسی کو ایک دن کے لیے بائک دے دے، یا چلو لے جاؤ فلاں جگہ سے ہو، اب یہ کوئی اتنی بڑی نیکی تو نہیں شمار کی جائے گی کہ بہت بڑا کسی نے تیر مار دی ہے. تو یہ اگر سب سے اعلیٰ ہے تو اس سے کم کر دو. کسی کو جو ہے وہ ایک پلیٹ دے دی استعمال کرنے کے لیے، پھر واپس لے لی. پڑوسی ہوتے ہیں لیتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ان کے اوپر بھی اگر کوئی اس کے ثواب اور اللہ نے جو بشارتیں دی ہیں ان کی تصدیق کے ساتھ عمل کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. وعن ابی امامہ صدی ابن عجلان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم، اے ابن آدم، انکا ان تبذل الفضل. بذل کیا ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ دہرایا جا چکا. بذل نفس، جی بذل نفس، کھپانا، خرچ کرنا. انکا ان تبذل الفضل، اے ابن آدم اگر تم اپنا جو اضافی مال ہے جو ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بچتا ہے، سیونگز، وہ اگر خرچ کر دو خیر لک، تو حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌ لَكَ، اور اگر یہ کہ تم اسے روک لو تو تمہارے لیے شر ہے. شر کیسے ہے؟ جو ضرورت تھی وہ خرچ کیا، قیامت کے دن جواب دینا آسان ہے. اور جو زائد تھا وہ دوسرے کو نہیں دیا تو کہاں گیا؟ ضرورتوں سے زائد پہ خرچ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کسی غلط کام میں لگ جائے گا. تو لہذا وہ تمہارے لیے بنے گا شر کا معاملہ، لہذا بچا کے نہ رکھو. وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، برابر برابر ضرورتیں پوری کرنے پر تم پر کوئی ملامت نہیں. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، خرچ کرنے کا آغاز ان سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو، جو تمہاری عیال ہیں. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، نیچے والے ہاتھ سے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پہ نہیں کچھ مانگا کیا، الا اعطاہ، مگر آپ نے لازمن دیا. ولقد جاءہ رجل، اور آپ کے پاس ایک شخص آیا، اور یہ اصل میں ایک نیا نو مسلم شخص تھا، نیا نیا اسلام لایا تھا. فآتاہ غنما بین جبلین، تو آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھی ساری دے دی. فرجع الی قومہ، تو اپنی قوم کی طرف واپس گیا. فقال، تو اس نے کہا یا قوم، یہ میری قوم، اسلموا، اسلام قبول کر لو. فإن محمدا یعطی عطاء، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں عطاء من لا یخشی الفقر. یہ کون سا مرکب ہے؟ عطاء من لا یخشی الفقر. جس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، سے بتائیں نا کہ مرکب کون سا ہے. کتنوں کو پتا ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے؟ وہ بات کا سوال ہے کہ کتنوں کو صحیح پتا ہے. ایک، اتنی دیر لگا رہے. 2 3 جی 4. ایڈوانس عربی پڑھ کے کیا کریں گے؟ اس کا جواب دے. یہ سیکھیں گے ایڈوانس میں تو نہیں، یہ تو نارمل عربی ہے. جی پارٹ 1 میں تو نہیں کریں گے، پارٹ 1 میں تو نہیں کریں. بس 4 ہیں. جی خالد صاحب، مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ، اور کون سے اس میں؟ ٹھیک ہے. اور آپ بتائیں. اینڈ والا نہیں، لفظ بتائیں. جب پوچھا جائے نا مضاف اور مضاف الیہ تو یہ اینڈ والا کوئی جواب نہیں ہے. یخشا جو ہے مضاف ہے اور الفقر جو ہے مضاف الیہ. چلیں آپ کو بھی رعایت مل سکتی ہے. جی آپ بتائیں. عطا من جو ہے، عطا اضاف مضاف، من مضاف الیہ. ٹھیک ہے. جی وہ پیچھے اس میں تاخیر ہوئی ہے میری.
अताल फक्र जो मन ला जब से अल्फाज स्लाइड हो माशाल्लाह। और कौन रह गया पीछे? जी सर ये मेरे ख्याल में मुरक्कब तौसीफी भी बन सकता है और बदल मुबदल में भी बन सकता है। सुभान अल्लाह। इमाम बिज़ावी को बुलाना चाहिए यहाँ। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे, आपने क्यों तौसीफ जी ये फेल है, वैसे ही फेल जी। और कोई है? हाँ जी, जितने लोगों ने ग्रामेटिकल एनालिसिस मुझसे पढ़ा था वो तो जुर्माना देने के लिए तैयार होते हैं, बाकियों को रियायत मिल सकती है। ये हमने कई दफा पढ़ा हुआ है। अताआ मुजाफ है, मन इसमें मौसूल है, ला यक्शल फकरा जुमला फेलिया है, फेल फाइल और मफूल के साथ, और पूरा जुमला फेलिया सिला है, और इसमें मौसूल और सिला मिलके मुजाफ इलैह बन रहे हैं। ठीक है जी, समझ आई कोई नहीं जी? आगे समझ। तो मुजाफ इलैह जरूरी नहीं है कि इसम हो, बाज़ औक़ात एक पूरा जुमला भी मुजाफ इलैह होता है। ठीक है, बस ये बताना मकसूद था। तो अता जो है ये आपने कहा कि ये मौसूफ सिफत भी हो सकता है, बना के दिखाएं। सर ये इसकी मल्ला यक्षल फकरा जो है ये उसकी सिर्फ नहीं बन सकता। किसकी? अता की, जो अता किया उसकी ये क्वालिटी है। अता जो है इसकी तनवीन करेगी। ठीक है जी, चले आगे चले। कोई याद नहीं। मुझे लग ही रहा है कि इस दफा पार्ट 1 को मेरा इरादा है ग्रामेटिकल एनालिसिस पढ़ाने का, तो जरा मुरत्तब शक्ल में। पहली दफा जब मैंने पढ़ाया था तो वो बस 7-8 आयतें ही हो सकी थी सूरह बकरा की, बहुत तफसील पे चला गया था काम। तो लगता है कि आपको भी वही पढ़ाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? सर ये अभी ओझल था, देर से एक दो बार देखेंगे। हाँ, ये हर दफा ये ओझल होगा ना, मसला ये। चले, तो उसने कहा फइन्ना मुहम्मदन युअती। अच्छा, ये पूरा मुरक्कब इज़ाफी क्या बन रहा है ये कौन बताएगा? पूरा मुरक्कब इज़ाफी क्या बन रहा है? मुज़ाफ प्लस मुज़ाफ इलैह। जी कौन सा? की बात फिर वो है ना सर, वो दरबन। ये जवाब कौन सा है? ये तो वही जो उन्होंने काइंड वाले बोले कि 5 ही मफूल होते हैं। ठीक है, तो एक आसान तरीका होता है डाउट अगर हो जाए कि ये वाला है कि नहीं, जिस पे डाउट है उसको छोड़ के बाकियों को चेक करने के वो है कि नहीं। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि मफूल मुतलक है या नहीं है तो बाकी 4 गिन लें। मफूल माहू तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और मफूल लहू हो सकते हैं। मफूल लहू या मफूल लिअजलिही वो काम का मकसद बता रहा होता है कि ये काम किस मकसद के लिए किया गया। ठीक है, जैसे ज़रबतुहु तादीबन, तो ये मारने का मकसद बयान कर रहे, तो ये वो भी नहीं हो सकता। मफूल मुतलक इस काम के लिए होता है फेल की कैफियत बयान करने के लिए कि वो किस कैफियत का फेल है। जैसे ज़रबतुहु ज़रबन शदीदन, तो अब इसमें ये तो नहीं पता चला कि मारा क्यों है, लेकिन ये पता चल गया कि कैसा मारा है। ठीक है, ऐसे ही जिस मफूल में कैफियत बताई जा रही हो फेल की कि ये फेल किस कैफियत का हुआ, ज्यादा था कम था, तो वो मफूल मुतलक होता है। तो यहाँ पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करते हैं उस अता की कैफियत बयान की जा रही है, वजह नहीं बयान की जा रही क्यों देते हैं इतना। अगर वजह बयान की जा रही होती तो ये कौन सा मफूल होता? मफूल लहू। ठीक है, और मफूल माहू तो बिल्कुल एक और शय होती है। ठीक है, तो फइन्ना मुहम्मदन युअती अता मन ला यख्शल फक्र, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे अता करते हैं जैसे वो अता करते हैं जिसे फक्र का अंदेशा ही ना हो। किसे फक्र का अंदेशा नहीं होता? किस खर्च करने वाले को फक्र का अंदेशा नहीं होता? जी, और
جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو. ہاں ٹھیک ہے, ایسا شخص دنیا میں نہیں پایا جاتا. مثال ہے کہ ایسے جیسے کسی کے پاس لامتناہی خزانے ہیں, صرف اللہ کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ, اب اس نے اپنی قوم کو جا کے کہا کہ اسلام قبول کر لو, اور اسلام قبول کرنے کے لیے جو اس نے ترغیب دلائی اس میں کیا تھا, اتنا مال ملتا ہے وہاں سے, اتنا دیتے ہیں تو اسلام قبول کر لو. یہ نہیں کہا کہ حق دین ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, ٹھیک ہے. تو گویا اسلام کی دعوت اس نے غلط بنیاد پر دی. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ, اور ایک شخص اسلام قبول کرتا, مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا, صرف دنیا کے لیے. یعنی ایک وہ وقت بھی اسلام کا تھا کہ جب اسلام قبول شخص کرتا تھا تو دنیا کا 1% بھی اس کے دل میں لالچ نہیں ہو سکتا تھا, پاسبل نہیں تھا. اور ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے صرف دنیا کے لیے, ٹھیک ہے. تو گویا یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ فتح مکہ کے بھی بعد کا معاملہ ہے. لیکن آگے ایک بڑی اہم حقیقت بیان کی جا رہی ہے جس کو عام طور پہ منطقی لوگ زیادہ نہیں سمجھتے. فما یلبس الا یسیرا, فما یلبس کیا ہے, لبیسا کا مطلب ہوتا ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی, قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھہرنا اور پہننا, وہ سین سے ہے لبیسا, جی لبیسا ہے. لبیسا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کنڈیشن میں رہنا, ٹھیک ہے, کسی بھی کنڈیشن میں رہنا, اس کے لیے لبیسا آتا ہے یہ والا. فما یلبس الا یسیرا, اور یسیر عربی میں جو آتا ہے یہ کسی شے کی بہت تھوڑی مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. یسیر لفظی مطلب تو اس کا نا آسان, تو کسی شے کی جب مقدار بیان کرنی ہوتی ہے تو یسیر کا مطلب ہوتا ہے بہت تھوڑی, ٹھیک ہے. فما یلبس الا یسیرا, تو وہ تھوڑا ہی وقت گزارتا ہے اسلام میں, حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا, کہ اسلام اس کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا پر ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا. کیا مطلب, یہ ممکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص کسی عمل کا آغاز بری نیت سے کرے, لیکن بعد میں اس عمل کی حقیقت کو پہچان لے اور اس کی نیت تبدیل ہو جائے. یہ اس کا پورا امکان ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, ترغیب لائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو دنیا داری کی وجہ سے اسلام قبول کروایا جائے. نہیں سر, وہ تو یہ کہہ رہے جج ہیں نہ کیا کہ ٹیمپریری طور پہ وہ اس کا مطلب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یعنی بیسیکلی پہلے تو اس کو پتہ ہی ہوتا نا اسلام کیا ہے, وہ تو پیسے دے کے آ جاتا ہے. پھر جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام سے تعارف اس کا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے. تو جب وہ جانتا ہے کہ اچھا یہ تو ایسا دین ہے ایک, تو پھر وہ دنیا اور جو کچھ میں ہے وہ اس کے لیے پھر محبوب نہیں رہتا. اس میں ایک شے تو یہ موجود ہے کہ جو شخص اسلام کو سمجھ لے پھر دنیا اس کے لیے کسی کام کی نہیں رہتی, اور جس نے اسلام کو بھی سمجھ لیا اور دنیا بھی اس کے دل میں ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام کو صحیح نہیں سمجھا, ٹھیک ہے. تو اگر ایسی سچویشن ہو کہ کوئی شخص جو ہے آپ کو یہ اس کے بارے میں خیال ہو کہ اس کو ایک دفعہ بس اس طرف اسلام کی طرف لے آیا جائے, بس بعد میں یہ معاملہ سمجھ جائے گا, تو اس کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو اس طرف لانے کے لیے, کوئی ناجائز نہیں, ٹھیک ہے, حرام نہیں. لیکن یہ عمومی معاملہ نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ ویسے بھی پاسبل بھی نہیں ہے کہ جب اسلام مغلوب ہو اس وقت یہ کام نہیں کر سکتے آپ. جس وقت اسلام مغلوب ہو اس وقت یہ کام نہیں کیا جا سکتا. وجہ اسلام غالب لوگوں کے تعداد سے نہیں ہوتا, وہ صلاحیتوں سے, ٹھیک ہے. جی جب دین غالب نہیں ہے تب آپ مال کے ذریعے تو نہیں کر سکتے, لیکن کسی اور اعتبار سے ان کو مطلب بلائیں پہلے دین کی طرف. اور ہاں, یعنی اس میں آپ سب سے پہلے آپ کا کردار ہوگا جس سے آپ انہیں متاثر کریں گے, پھر اگر وہ علمی لوگ ہیں تو پھر آپ کے دلائل ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کا نظریہ ہے اس کی بے گہرائی, اس کی پختگی, اس کا اچھا ہونا, ہی سب کچھ ہوگا. جی مطلب اس میں یہ ہے نا کہ وہ اسلام کے بجائے کسی اور وجہ سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ہاں جی. تو اس میں ایک چیزیں جو یہ تو ہیں مطلب یہ کہ مثبت چیزیں نا کہ اسلام میں یہ کردار اور اس ساری چیزیں, مطلب اس میں سے یہ کہ اسلام کا مطلب کوئی اور طرح سے پیش کیا جائے تو مطلب کہ بھئی اس میں دنیاوی فائدے ہیں, یا پھر آپ کو مطلب دنیا چھوڑنی نہیں پڑتی, یا اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, یا اس طرح سے نہیں وہ نہیں لا کے اسلام کو
जो है वो हल्का नहीं करना, ठीक है, हल्का नहीं करना, लेकिन ये कि एक शख्स को नजर आ रहा है कि इस्लाम कबूल करने में ये फायदा भी है, ठीक है। तो मसलन ये एक आसान सी मिसाल अगर आपको दूं कि किसी शख्स को आपने ये कोर्स करवाना है, ठीक है, अब आपको पता है कि ये शख्स इसको दीन की कोई समझ बूझ नहीं है, तो आप कहते हैं यार एक दफा ये इस क्लास तक कैसे पहुंचेगा, तो आप उसे कहते हैं यार ये स्कॉलरशिप देते हैं, अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। अब वो आया स्कॉलरशिप के चक्कर में कि चलो महीने के इतने पैसे मिल जाया करेंगे, मुझे कराची वाले देते हैं, हम नहीं देते, इधर ना जाएगा उधर देते हैं, ठीक है। तो जब वो क्लास में आएगा, बैठ के पढ़ेगा कुरान मजीद को, तो हो सकता है कि उसे पता चले कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी हकीकत थी जो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से पॉसिबल है ये करना, ठीक है। सर हमारे एक कुलीग था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, जब नमाज के टाइम होता था वो जल्दी होता था। एक साथी ने कहा कि मैं तो खाना खिलाऊंगा, नमाज पढ़ने आ गया, एक दिन 2 दिन 3 दिन उसने खाना खिलाया, ये भी सही है ये चीज। हाँ, यानी असल में होता ये है कि कुछ लोग सोच नहीं होते इस चीज को ना, तो उनको खींच के लाना पड़ता है। बताओ क्या सर, मैं कहा कि एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता था, तो दूसरे ने उसको कहा यार आज तो नमाज पढ़, मैं खाना खिलाऊंगा, तो एक दिन नमाज पढ़ा के खाना खिलाया, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उसको नमाज की आदत होगी, तो बगैर खाने के खाना पड़ के नमाज की आदत। सर इसमें वो फिर वो बात आ गई ना कि इबादत को आदतन ये नहीं कहा जा रहा कि इस्लाम पे एक बंदे से अमल इस तरह से करवाना है। एक शय को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप उसे इस तरह की ऑफर करते हैं, मुस्तकिलन नहीं। ये नहीं है कि बस मेरा तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है 10 साल का, ठीक है ना, ये नहीं करना आपने। बस एक शय की तरफ लाने के लिए कि इसको सुने तो सही, दफा ये देखे तो सही, तो जिसे कहते हैं ना बहला फुसला के ले आए उसको, तो ये वो ठीक है। लेकिन जब इस्लाम मगलूब होगा तो इस्लाम कबूल करवाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये तारीफ कल्ब जो है ये उसमें से है, और जब इस्लाम मगलूब होगा तो आपके पास इतने पैसे भी नहीं होते। ये वैसे मिसाल तो मिलती है इसकी भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफा अपने खानदान वालों को इस्लाम की दावत देनी थी, उनको खाने पे बुलाया, वो और से जो इसकी मिसाल नहीं है। आपने ये नहीं कहा ना कि तुम इस्लाम कबूल करो तो मैं खाना दूंगा, ये खाना खिला के, ये तो नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल करोगे तो मैं खाना खिलाऊंगा। उसमें जमा करने का बहाना सिर्फ खाना था, ठीक है, तो वहां सब जमा हो गए तो बात की आपने, वो और शय है, ये और शय। लेकिन ये भी जो शख्स है इसको भी इसके साथ तो ये शर्त नहीं लगाई गई थी ना कि, लेकिन इसने जिनको जाके कहा वो तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसके बारे में ना, यानी अब उसे जाके अपने कौम को कहा, तो उनमें से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनके बारे में आगे आ रहा है कि जब वो इस्लाम कबूल करते तो शुरू में तो दुनिया के लिए करते थे, लेकिन फिर इस्लाम उनके लिए अजीज तर हो जाता, ठीक है। यानी ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं होती थी उनके लिए कि तुम आओ और कुछ तुम्हें फायदा होगा। वअन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसमन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ माल तकसीम किया, फकुलतु, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, लगैरु हाउलाई कानू अहक्का बिही मिनहुम, इनके अलावा कुछ और लोग हैं जो इनसे ज्यादा हकदार थे, यानी आपने जिनको माल दिया इनके अलावा कुछ और लोग भी थे जो ज्यादा इसके हकदार थे। फकाल, तो आपने कहा इन्नहुम, बेशक ये लोग जिन्हें मैंने माल दिया, खय्यरूनी, इन्होंने मुझे इख्तियार दे दिया, अन यसअलूनी बिल फहशी, कि ये नाजेबा तरीके से मुझसे मांगे। क्या मतलब? एक होता है ना, एक बंदा शराफत से किसी से कोई सवाल करता है और वो नहीं देता तो वो बात आ जाता है। एक वो शख्स होता है जो मांगता बड़े बुरे तरीके से, यानी ये जैसे वो भी मिसाल आई थी कि घेर लिया बंदे को और नहीं जी दो ही दो, पाँव पकड़ लिए, ये कर लिया, वो इस तरह के तरीके होते हैं लोगों के। तो जो नाज़ेबा तरीके होते हैं, यानी जिसमें बंदे को मजबूर किया जाता है कि दे ही दे वो। तो आपने कहा कि जिनको मैंने माल दिया इन्होंने दो में से कोई एक हरबा इस्तेमाल किया माल निकलवाने के लिए, या तो ऐसे तरीके से मांगा जो तरीका सही नहीं था, मुनासिब नहीं था, आगे कुछ चुपके से कह दे एक दफा दे दें, फिर दूसरी दफा फिर थोड़ी देर में आ जाए कह दे देंगे तो ठीक है, लेकिन एक बंदा पीछे ही पड़ जाए, ठीक है, सर पे खड़ा हो जाए कि मुझे दे दे, ये तरीका सही नहीं है। आओ युबखिलूनी, या इन्होंने ऐसे मांगा कि ना देने पे ये बुखल का इल्जाम लगाते। यानी जिन लोगों को मैंने दिया इनका मसला ये था कि या तो जबरदस्ती मांग रहे थे या ना देने की सूरत में बखील का इल्जाम लगाना चाहते थे। वलस्तु बिबाखिल, जबकि मैं बखील नहीं हूं। तो आपने कहा कि इनको देने की वजह ये बनी, या तो ये पीछा नहीं छोड़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने दे देता था, या फिर ये है कि ना देने की सूरत में बखील का इल्जाम लगाने वाले लोग थे, तो इसलिए मैंने इन्हें
دے دیے اس لیے کہ میں بخیل نہیں ہوں. یہاں سے یہ نقطہ نظر آتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ دل کے قریب ہوتے ہیں، تو انسان ان کو محروم اس اعتبار سے کر سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ہے تو انسان اس کو ترجیح دے دے. یہاں وہ الاقرب فالاقرب والا اصول ٹوٹتا ہے. وہ شخص قریب جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ بھی اگر کسی اور کو دے دیا آپ نے تو خیر ہے، میرا گزارا ایسے ہو جائے گا. وہ نہیں کہ وہ مر رہا ہے بیچارہ بھوک سے قریبی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے جو نئے اسلام قبول کرنے والے تھے ان کو زیادہ مال دیا، جو پہلے اسلام قبول جنہوں نے کیا تھا ان کو کم دیا تھا، اور آپ نے یہی آگے کہا تھا کہ یہ لوگ میرے دل کے زیادہ قریب ہیں. ایسے ہی آپ نے انصار کو محروم کیا تھا ایک موقع پہ، تو آپ نے کہا تھا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ گھوڑے اور یہ چیزیں لے جائیں، اونٹ وغیرہ لے جائیں. تو یہ اس طرح کی تقسیم ہے. ٹھیک ہے. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال بینما ہوا یسیر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران کہ وہ سفر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مقفلہ من حنین، اور آپ حنین سے واپس آتے ہوئے، فعلقہ الاعراب، تو بدو آپ کے ساتھ چمٹ گئے، یسألونہ، مانگنے کے لیے. اب کچھ بدو لوگ تھے وہ پیچھے پڑ گئے، ہمیں دیں کچھ دے. حتی استغروہ الی سمرہ، یہاں تک کہ انہوں نے مجبور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا وہ دھکیلتے دھکیلتے لے کے وہ ایک درخت کے پاس، ایک جو کیکر کا درخت ہے اس کے پاس. فخطفت رداہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ اس میں اٹک گئی، اس کے کانٹوں میں. فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، فقال، اور آپ نے کہا، اعطونی ردائی، میری چادر تو مجھے واپس دو. یعنی یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ چادر تو مجھے جو ہے وہ اس میں سے اتارنے دو. فلو کان لی عدد هذه الازاح، اگر میرے پاس ہوتا مال، یہ آگے آ رہا ہے کون سا مال ہے، اگر میرے پاس ہو عدد هذه الازاح، یہ جتنے درخت ہیں اور مطلب جھاڑیاں جہاں کاٹ تھے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں تھے کانٹے والے جو ہیں، اگر ان درختوں کے برابر بھی میرے پاس ہو کیا نعمن، جی ہاں مال، لقسمتہ بینکم، تو میں اسے تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. ثم لا تجدونی، پھر تم مجھے نہ پاتے بخیلا، نہ بخیل پاتے، ولا کذابا، اور نہ جھوٹا. جھوٹے سے کیا مراد ہے؟ ہاں تمہیں دے دوں گا میں اور اس کے بعد مکر کے یہ نہیں. ولا جبان، اور نہ بزدل پاتے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس مال ہو تو میں روک نہیں رکھتا تم سے، کیوں ضد کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ضد کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ کہہ دو کہ مل جائے گا، ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، مال صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو بندہ معاف کرنے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے. وما تواضع احد للہ، اور نہیں کوئی شخص عاجزی اختیار کرتا اللہ کے لیے، الا رفعہ اللہ عز وجل، مگر اللہ عز وجل اس کو بلند کر دیتا ہے. اور یہ تین بڑی اہم حقیقتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ انسان بظاہر سمجھتا یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے میرا مال کم ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ آگے ایک اور بھی حدیث آ رہی ہے، اس میں قسم کھا کے کہا گیا. وعن ابی قبشہ عمرو بن سعد الانماری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاثۃ اقسم علیہن، آپ نے فرمایا تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانا کیا ہوتا ہے؟ تاکید، مزید ایک شے کی اہمیت کو بڑھا دینا. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، اور میں تمہیں ایک بات بھی کہوں گا، فَاحْفَظُوهُ، تو اسے پلے باندھو. مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا. بظاہر اسے لگے گا کہ کم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ کم نہیں ہوتا. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً، اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس پر ظلم کیا جائے، صبر علیہا، اور پھر وہ اس کے اوپر صبر کرے، الا زادہ اللہ عزا،
مگر اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بڑھا دیتا ہے. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ اور کوئی بندہ سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو لوگوں سے مانگنے کا عادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے, پھر وہ مانگتا رہتا ہے ساری زندگی. کیا مراد ہے اس سے؟ وہ شخص جو ضرورت نہیں ہے اس کو مانگنے کی, کوئی خاص ضرورت بنا کے پھر مانگتا ہے وہ لوگوں سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دل کو اور بڑھاتا جائے گا, وہ اور چیزیں ضرورتیں سمجھتا جائے گا, اپنی اور مانگتا جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں خام خواہ, یعنی مثلا ایک مثال دیتا ہوں, آپ شاید کسی نے پریکٹیکلی بھی دیکھی ہو. ایک بندہ ہے, رہنے کو گھر ہے, اس کے پاس کھلا ڈلا گھر ہے, سب کچھ ہے. اب وہ کہتا ہے یار یہ اوپر بھی میں بنا سکتا ہوں, تو اوپر بنانے کے لیے بنے گا تو مجھے کچھ پیسے مجھے دو, میں اوپر ایک کمرہ بنانا ہے. اب اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں اوپر بنانے کی, ایکسٹرا بنانا ہے تو اپنے پیسے سے بناؤ نا, کسی سے مانگ کے کیوں بنا رہے ہو. تو وہ کسی سے لے کے ایک کمرہ بنا رہا ہے, اب اس کا دل اور چوڑا ہوتا جائے گا. اب وہ ایک کمرہ بنائے گا تو پھر دل میں آئے گا کہ اس کے ساتھ اگر ایک اور ہو تو میں کرائے پہ دے دوں. پھر جائے گا کسی کے پاس, پیسے اور دو, میں دو بنا دوں, یہ کر دوں, اور جس سے جا کے مانگے گا اس کو ضرورت بنا کے پیش کرے گا کہ یہ میری ضرورت ہے. اب بن جائیں گے, کرایہ آنا شروع ہو جائے گا, اس کے دل میں آئے گا اب یہ آدھا تو خالی پڑا ہوا ہے, 10,000 اور کمائے جا سکتے ہیں اس سے, وہ کسی اور سے جا کے مانگے گا. تو ایسے اب اس کے مانگنے کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. اور نقصان کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقروض ہوتا جائے لوگوں کا, اور وہ جو جس پروجیکٹ میں اس نے لگائے تھے وہ فلاپ ہو جائے. اب وہ واپس کہاں کرے گا, ریٹرن کہاں سے کرے گا. تو لہٰذا جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. مال ہو سکتا ہے کروڑ پتی ہو وہ, لیکن دل میں یہ آ رہا ہو کہ میں نے 10 ارب کمانے تھے, یہ تو بھی 7.5 ارب ہوئے, تو 2.5 ارب کے لیے سوچا جا رہا ہے, پریشان ہوا جا رہا ہے, کہاں سے آئیں, کیسے آئیں, کس سے قرضہ لوں, کیا کروں, کون سی اور فیکٹریاں لگاؤں. تو فقر اس کے لیے کھل جائے گا. فقر سے یہ مراد نہیں کہ بالکل وہ مال خالی ہو جائے گا اس کا. او کلمۃ نحوھا, یا آپ نے ایسی ہی کوئی اور بات کی فقر سے ملتی جلتی. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ, اور میں تمہیں ایک بات بیان کرتا ہوں بس کو پلے باندھ لو. قال, ہم نے فرمایا انما الدنیا لأربعۃ نفر, دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. اچھا اس سے پہلے یہ اوپر کی 2 چیزیں رہ گئی کہ جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. معاف کرنے میں انسان کو جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگلا بندہ کیا سمجھے گا, میں کمزور تھا, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, میں نے اس لیے معاف کیا. تو بندہ وہ اپنے قوت دکھانے کے لیے, اپنی عزت دکھانے کے لیے, میں بڑی کوئی شے ہوں, تو انسان جو ہے وہ معاف نہیں کرتا. تو آپ نہیں معاف کرے گا اگر تعالیٰ تو اس کی عزت بڑھا دے گا. اور تیسری شے یہ کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھائے گا, دنیا میں بھی اس کی عزت بڑھ جائے گی. عزت کے کچھ جھوٹے معیار ہوتے ہیں نا جو ہم نے طے کیے ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں جھوٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کے پاس کوئی منصب ہے, کوئی عہدہ ہے, تو وہ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ میں اگر تھوڑا سا عاجزی میں نے اختیار کر لی تو لوگ میری وہ عزت ہی نہیں کریں گے جو ہے. نہیں, جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اب 4 بندوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ دنیا میں 4 قسم کے انسان ہیں. عبد رزقہ اللہ مالا وعلما, وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. فہو یتقی فیہ ربہ, تو وہ بس اپنے رب سے اس کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے. کیا مطلب, وہ علم اور مال کی جو حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کے میں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے اس کے بارے میں. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا, اور وہ اس کے ذریعے رحمی رشتے جوڑتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا, اور وہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ کا حق ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, تو یہ درجات کے اعتبار سے سب سے افضل انسان ہے کہ مال اور علم ملا اور وہ اس کے اللہ کے ہی کاموں میں لگا رہے ہیں. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا, دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا اور رزق نہیں دیا, یعنی مال زیادہ نہیں دیا. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ, اور وہ سچی نیت والا انسان ہے. سچی نیت سے کیا مراد, ایک انسان ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہے نہیں, کہتا ہو جی بس اللہ کرے کوئی مال میرے پاس آئے تو میں صدقہ کیا کروں گا, یا مثلا ابھی میں بڑا مصروف ہوں, اللہ کرے کوئی موقع مجھے ملے, کوئی آسان سی نوکری مجھے ملے تو میں تعلیم حاصل کروں قرآن کی, اور جب آسان نوکری ملی تو ایک اور نوکری ساتھ ڈھونڈ لی. یہ صادق النیہ نہیں ہے. صادق النیہ وہ شخص ہے جو ایک شے کی نیت کرے جب اس کے پاس نہ ہو, اور جب میسر آ جائے تو اس نیت کو پورا کر دے. ٹھیک ہے, اور خالص النیہ کون ہوگا, جو عمل کر رہا ہو وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو. صادق النیہ جو مستقبل میں کوئی کام کرنے کی نیت کرے اور جب وہ حالات وہ شاید پوری ہو جائے تو وہ کام کر گزرے.
یقول وہ کہتا ہے لو ان لی مالا اگر میرے پاس مال ہوتا لعملت بعمل فلان تو میں اس مال کو خرچ کرتا فلاں شخص کی طرح فہو بنیتہ فاجرہما سواء اور یہ بس اس کی نیت ہے تو یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. یعنی وہ اس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح خرچ کرتا, یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے, تو صرف نیت کی بنیاد پہ ان دونوں کا اجر برابر ہو جائے گا. لیکن یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سوچے سمجھے بغیر یہ کام نہ کرے. کسی کے پاس مال دیکھا تو بندہ کہے جی میرے پاس بھی ہوتا تو میں خرچ کرتا. تھوڑا سوچ لے کہ اگر مال ہوتا تو واقعی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کاش ہم صحابہ کے دور میں ہوتے, تو یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس وقت جو آزمائشیں آ رہی تھی اگر وہ مجھ پہ آ جاتی تو میں کیا کرتا. تو حقیقت تو یہ ہے ہماری کہ ہم اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو کیا ہوتا, ابو جہل کے لشکر میں ہوتے. اس لیے کہ جو مصیبتیں اور جو آزمائشیں تھیں اس وقت اسلام قبول کرنے کے لیے ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. تو محض انسان کسی شے کا ارادہ یا خیال اس کے ذہن میں آئے تو وہ نہ کہتے کہ ہاں اگر یہ ہوتا تو میں یہ کرتا, بلکہ ذرا ٹھہر کے سوچ لے. وہ جو سارے حالات و واقعات ہیں ان کے اوپر سوچے اپنے آپ کو کیا میں پورا اترتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی بندہ کہ او جی بس امام مہدی آ جائے تو سب سے آگے میں ہی ہوں گا. ذرا سوچے تو صحیح, فجر کے ٹائم اس کو اٹھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. اور دعوے کرتا ہے امام مہدی آ جائے تو میں پہلے لشکر میں جو ہے وہ پہلی صف میں ہوں گا. تو انسان حالات و واقعات کو سوچے اور پھر نیت کرے. اسی کو کہا گیا صادق النیہ, سچی نیت والا انسان. وہ آپ دن رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما, تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا. فہو یخبط فی مالہ بغیر علم, تو اپنے مال کو تباہ کر رہا ہے بغیر علم کے. علم نہیں ہے تو آدمی غلط کاموں میں لگائے گا. لا یتقی فیہ ربہ, نہ وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے. ولا یصل فیہ رحیمہ, اور نہ وہ رحم رشتے پورے کرتا ہے. ولا یعلم للہ فیہ حقا, اور نہ وہ جو اللہ کا اس میں حق ہے اس کے بارے میں جانتا ہے. فہذا باخبث المنازل, یہ سب سے برے مقام پر ہے یہ شخص. وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما, اور چوتھا بندہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا. فہو یقول, تو وہ کہتا ہے لو ان لی مالا, اگر میرے پاس مال ہوتا لعملت فیہ بعمل فلان, تو میں یہ جو فلاں شخص ہے نا جس نے خوب اللہ تلڑے میں اڑایا ہے مال, میں اس کی طرح خرچ کرتا. فہو بنیتہ, تو اس کا معاملہ بھی اس کی نیت کے مطابق ہے. فوزرہما سواء, تو دونوں کا جو بوجھ ہے وہ برابر ہوگا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے, اس کے کہنے میں کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بات ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جنت کے یا تو جنت میں چلا جاتا ہے یا پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں جا گیا. یہی وہ معاملات ہیں. آپ نے دیکھا ایک شخص کو, وہ سیٹھ ہے, چودھری ہے, اور گارڈ رکھے ہوئے اس نے, اور خوب جو ہے مال غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے, کروڑوں کی وہ گاڑیاں لے رہے اپنے لیے. میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسی اسی کی طرح ٹھاڑ پاٹ میری بھی ہوتی. یا فلمی اداکاروں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ تمنا کر رہے ہیں کہ اگر میرے پاس بھی یہ شہرت ہوتی تو یہ ہوتا اور وہ ہوتا. تو آپ نے زبان سے ایک بات کہہ دی, یہ خالی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایسے ہی یہ جو اوپر والا معاملہ ہے صادق النیہ, یہ بھی انسان ایک کلمہ ہے, ایک اس نے بات کہہ دی, ایک ارادہ کہہ دیا کہ اگر میرے پاس ہو تو میں خرچ کروں. اس کی بنیاد کو اس کو اتنا ہی اجر مل گا جتنا ہے خرچ کرنے والے کو ملا. ٹھیک ہے, تو انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے, اپنے خیالات کا بھی اور اپنی زبان کا بھی. سر ایک سوال ہے جی جلدی.